اگر صحت یابی کی دعا کرنی ہے، دنیا کے کسی انسان کے اختیار میں شفا ہے ہی نہیں۔ دھوکہ نہ کھا جانا، ہمیں اس در سے شفا ملے گی، ہمیں اس گھر سے شفا ملے گی، ہمیں اس دوا سے شفا ملے گی، نہیں، میرا اللہ اگر نہیں چاہے گا تو پھر وہی دوائیاں جن سے شفا ملتی ہے وہی دوائی موت کا پیغام بن جائے گی۔ جس پانی سے پیاس بجھتی ہے وہی پانی موت کا پیغام بن جائے گا۔ جس کھانے سے قوت ملتی ہے وہی کھانا موت کا پیغام بن جائے گا۔ شفا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی شافی ہے، اس کے علاوہ شفا کسی کے اختیار میں نہیں۔ کسی در سے شفا نہیں مل سکتی، کسی گھر سے شفا نہیں مل سکتی، کسی دربار سے شفا نہیں مل سکتی۔ جس سے شفا مل سکتی ہے، جو حقیقت میں شفا دینے والا ہے، اسی کو پکارو، اسی سے مانگو۔ یہ تعلیم ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا کہو؟ اسأل اللہ العظیم، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ کو پکاریں گے، اس کے علاوہ کون شفا دے سکتا ہے؟ کس کے اختیار میں ہے بیماریوں سے شفا دینا؟ موت اور زندگی میرے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، کوئی انسان کسی انسان کو زندگی نہیں دے سکتا تو پھر کوئی انسان کسی انسان کو موت بھی نہیں دے سکتا۔ قتل کر سکتا ہے، اور قتل میں اور موت میں کیا فرق ہے اگر یہ سمجھنا چاہیں تو پھر وہ حدیث جو متعدد حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، عجب الذنب، بڑا دلچسپ موضوع ہے، وہ گھنٹوں کا موضوع ہے۔ عجب الذنب کی حقیقت اگر آپ نے سمجھ لی تو موت اور زندگی کا فلسفہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جس طرح دنیا کا کوئی انسان کسی انسان کو زندگی نہیں دے سکتا، اسی طرح دنیا کا کوئی انسان کسی انسان کو موت بھی نہیں دے سکتا۔ قتل کر سکتا ہے، آگ میں جلا سکتا ہے، پانی میں ڈال کے ختم کر سکتا ہے، جس کا نام موت ہے یہ صرف اللہ دے سکتا ہے۔ بڑا پیچیدہ فلسفہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیاہ، موت کا تذکرہ پہلے ہے، حیات کا تذکرہ بعد میں ہے۔ آج کے بے وقوفوں کو وہی دھوکہ لگا جو اب سے 5000 سال پہلے نمرود کو دھوکہ لگا تھا۔ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ ایک کو بلایا، اس کی گردن مار دی، میں نے اس کو موت دے دی۔ ایک کو بلایا، اسے چھوڑ دیا، میں نے اس کو زندگی دے دی۔ اس کے نزدیک موت اور زندگی کا یہی فلسفہ تھا، یہی تصور تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو بڑا پاگل آدمی ہے، میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ ذرا اگر تو اپنے آپ کے بارے میں رب کا دعویٰ کرتا ہے، مغرب سے نکال کے مشرق میں چھپا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تب وہ مبہوت ہوا تھا۔ تو موت اور زندگی بڑی اہم چیز ہے۔ ایسے ہی شفا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اسی کو پکارو، وہی دکھ درد غم کا مداوع کرنے والا ہے۔ اسی کو یاد کرو، وہی پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے۔ اسی کو یاد کرو، وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ پڑھو، پکارو بیمار کے پاس اللہ کو، اسأل اللہ العظیم، میں سوال کرتا ہوں اللہ سے جو بڑی عظمت والا ہے۔ رب العرش العظیم، وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے، اس سے میں سوال کرتا ہوں۔ کیا ہے سوال؟ کیا ہے مانگ؟ کیا ہے طلب؟ کیا ہے دعا؟ این یشفیک، صرف اتنا سوال ہے، میرا مولا تجھے شفا دے دے، میرا مولا تجھے شفا دے دے، میرا رب تجھے صحت دے دے۔ یہ میں اپنی اللہ سے تیرے بارے میں دعا کر رہا ہوں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیک۔ یہ نبی کا تحفہ لے جانا نہ بھولیں۔ فروٹ یہ آپ کا اپنا میٹر ہے، لے جائیں یا نہ لے جائیں، لیکن سیرت کے جلسے میں آپ شریک ہوئے ہیں، یہ سبق یاد کر کے جائیں کہ مریض کے پاس پہنچ کر لا بأس طہور انشاءاللہ کہیں گے، مریض کے پاس جا کر اس کو یہ دعا دیں گے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیک۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا تھا من عاد منکم اليوم مریضا، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے کسی بیمار کی مزاج پرسی کس نے کی؟ بہت صحابہ نے کی ہوگی، لیکن جواب دینے کے لیے محسن اسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک بیمار کی مزاج پرسی بھی کی ہے۔ 4 سوال یاد ہو گئے۔ پہلا سوال، آج تم میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا؟ دوسرا سوال، آج تم میں سے جنازے میں کس نے شرکت کی؟
تیسرا سوال، آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ چوتھا سوال، آج تم میں سے کسی بیمار کی اور مریض کی مزاج پرسی کس نے کی؟ یہ 4 سوالات کیے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور چاروں سوالوں کے جواب میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ سوال مکمل ہو گئے، صدیق اکبر کی جانب سے جواب مکمل ہو چکے۔ اب حدیث کا بالکل آخری جملہ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس میں یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ 4 صفات جس میں پیدا ہو جائیں وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ ہیں رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر کے آئے، زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ انہوں نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم نے ان پر ایمان قبول کیا، ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، ہم نے ان کے پیغام کی اتباع کی، واتبعنا، ہم نے ان کی اتباع بھی کی۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ قبر کے ان سوالوں کا جواب ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ہدایت دی ہے، صبح و شام اس کا ورد رکھا کرو تاکہ قبر کے سوالات کے جوابات آسان ہو جائیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یہ دعا یاد ہونی چاہیے آپ کو، صبح اور شام اس کا ورد کریں، بار بار اس کو پڑھیں۔ رضیت باللہ ربا، اس دنیا میں یقین کے ساتھ اس کو پڑھتے رہے، قبر میں سوال ہوگا من ربک تو جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اگر دنیا میں اس کے تقاضوں کو عملی طور پہ پورا کرتے رہے اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے رہے تو قبر کے گڑھے میں جب یہ سوال ہوگا ما دینک تو انشاءاللہ دین یعنی اسلام کہہ کے اس کا بھی جواب دے دیں گے۔ وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، اگر ان کی سنتوں کو زندگی میں اپناتے رہے تو قبر کے گڑھے میں انشاءاللہ ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ وہ منزل آسان تو اگلی ساری منزلیں آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی۔ علامہ اقبال کے اس شعر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے۔ بہت بے موقع چائے لائے ہیں آپ، ہٹا دیجئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں یہ دیکھا ہو کہ کوئی پروفیسر، کوئی لیکچر دے رہا ہو اور ساتھ میں کلاس میں کھانے پینے کا سسٹم بھی چل رہا ہو؟ ہے دنیا میں کوئی ایسی یونیورسٹی؟ ہے دنیا میں کوئی ایسا کالج کہ لیکچر کے دوران پروفیسر اپنا لیکچر دے رہا ہے اور طلبہ کے درمیان میں کھانے پینے کا کوئی دور چل پڑے؟ نہیں، یہ ہماری اور آپ کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ نبی کے تذکرے کے دوران کتنی بھوک لگی اور نبی کے تذکرے کے دوران میں کتنی پیاس لگی، منتظمین پانی نہ دیں کوئی نہیں مانگے گا، منتظمین چائے نہ دیں کوئی مطالبہ نہیں کرے گا۔ جب منتظمین ہی چائے لائیں گے تو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے میزبان تو لے ہی لیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے جب کبھی دین کے جلسے میں شریک ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہوں، کھانے پینے کا دور یہ آداب کے خلاف ہے۔ لیجئے میں اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں، اس کے بعد چائے پیجئے۔ علامہ اقبال کا شعر سنیے۔ علامہ اقبال کے اس شعر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے۔ صحابہ میں محبت تو تھی ہی، وہ محبت کس جنوں کی حد تک پہنچی تھی، اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں اور آپ کو بھی عطا کر دے۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، سب لٹ گیا کچھ نہیں باقی بچا۔ ہماری صفوں میں کتنا انتشار ہے، صفیں کج، صفیں ٹیڑھی ہیں، کوئی کسی کو کافر بتا رہا، کوئی کسی کو منافق بتا رہا، کوئی کسی کو ایمان سے خارج بتا رہا، اسی میں ساری صلاحیتیں لگا دیں۔ اپنے نبی کے پیغام کی اشاعت پر، اپنے نبی کی سیرت کی اشاعت پر یہ صلاحیتیں لگتی تو پھر نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔
کہاں لے کے چل پڑے عوام کو؟ کیا درس دیا ان کو؟ سیدھے سادھے ایمان والے ان کو کہاں لے گئے؟ تیری رہبری کا سوال ہے. ادھر ادھر کی باتوں سے بات نہیں بنے گی. سب کچھ لٹ گیا، صفوں میں کجی آ گئی، دل کو سکون نہیں. کوٹھیاں بنا رکھی ہیں عالی شان، اندر پہنچتے ہیں تو رات رات بھر نیند نہیں آتی. سجدے بے ذوق ہو گئے، سجدوں میں جا کر کے کوئی ذوق نہیں مل پاتا، کوئی لطف نہیں مل پاتا. یہ ساری مصیبتیں آئیں کہاں سے؟ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. صفیں کج، دل پریشاں، سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. القلم کے جو ذمہ دار ہیں ٹریس کے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خاص طور پہ حضرت مولانا محمد ممتاز صاحب حفظہ اللہ، جن کی دعوت پر مجھے یہاں حاضری کی سعادت ملی اور آپ جیسے اہل ایمان کی زیارت کا شرف ملا. اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے، ہمیشہ خوش رکھے، دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علماء دیوبند، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر. محترم حضرات تشریف رکھیں. انشاءاللہ بہت اہم خطاب سننے کا موقع ہوا. ہم سب لوگ عہد کریں کہ حضرت نے جتنی باتیں کہی ہیں انشاءاللہ آج ہی سے ان تمام باتوں پر عمل کریں گے. ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمان تھوڑا تاخیر سے پہنچے مگر ضرور پہنچے ہیں. ہمارے علاقے کے سابق کونسلر جناب الحاج عارف پاشا صاحب، اسی طرح اس وقت جو پریزیڈنٹ کونسلر ہیں جناب عمران پاشا صاحب. جلسے سیرت النبی کے موقع پر انہیں انسانیت ایوارڈ دینے کے لیے القلم ہومن ٹرسٹ کی طرف سے طے کیا گیا ہے. میں سب سے پہلے جناب الحاج عارف پاشا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سامنے تشریف لائیں اور ہمارے آج کے اجلاس کے صدر حضرت مولانا عاشق الہی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایوارڈ پیش فرمائیں. دوسرا ایوارڈ ہمارے آج کے دور کے نوجوان لیڈر، جسے محلے والوں نے کافی امیدوں کے ساتھ چنا اور جتایا بھی، اور ان سے کافی امیدیں بھی وابستہ ہیں. الحمدللہ بہت ساری امیدوں پر وہ 100% بہت کم وقت میں اتر چکے ہیں. ہم لوگوں نے سوچا ہے نوجوان لیڈر کو ہمارے آج کے سب سے معزز مہمان حضرت مولانا انیس صاحب دامت برکاتہم سے درخواست ہے کہ یہ ہمارے اس علاقے کے نوجوان لیڈر ہیں، کونسلر ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے انہیں ایوارڈ بھی دیں اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیں. حضرت اور ایک تیسرا ایوارڈ ہے ہمارے روشن کمیٹی کے اہم ذمہ دار جناب رضوان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں. انہیں ایوارڈ دینے کے لیے میں حضرت مولانا مفتی اصغر علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے ایوارڈ پیش فرمائیں. اور جناب عثمان صاحب القلم ہومن ٹرسٹ کے اہم رکن جناب عثمان صاحب وہ دائس پر تشریف لائیں، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کسی نعمت کی قدر کی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں. میں ہمارے القلم ہومن ٹرسٹ کے اہم رکن جناب محمد عثمان سے درخواست کرتا ہوں کہ 2-4 منٹ میں تمام آئے ہوئے مہمان کا، حضرت والا کا اور عمائدین شہر کا شکریہ ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے اس جلسے کا امن و امان کے ساتھ اختتام ہوا. اس کے بعد میں القلم وومن ٹرسٹ کی طرف سے آئے ہوئے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی انیس آزاد قاسمی دامت برکاتہم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے ہماری دعوت پر لبیک کہی. اس کے بعد میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ممبران کا شکر ادا کرتا ہوں کہ علماء کرام ہیں, لیڈران ہیں, کارپوریٹرز ہیں, ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سامنے بیٹھے ہوئے طلباء اور اہلیان محلہ کا سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. ابھی انشاءاللہ حضرت والا کی دعا ہوگی, آپ حضرات دعا میں شریک ہو جائیں. اور آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے, سامنے بورڈ لگا ہے اخلاص گروپ کا, آن لائن پوری دنیا میں آج کا یہ اجلاس نشر کیا گیا تھا. تقریباً ہندوستان کے علاوہ 6 ممالک والوں نے حضرت کا بیان, مکمل بیان 6 ممالک والوں نے سنا ہے. 1-2 دن میں اس گروپ کے اوپر یہ بیان بھی ڈال دیا جائے گا. آپ حضرات اگر سننا چاہیں, اس سے لینا چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں, اور اس کے بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو ان سے ان کا وزٹنگ کارڈ بھی لے لیں. اور آج کے اس اجلاس کی CD بھی بنائی گئی ہے, جو احباب لینا چاہتے ہیں وہ القلم کے ذمہ داروں سے لے لیں. میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں سے جلسے کا اختتام فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری سجیات سے درگزر فرما, یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. میرے مولا ہم سب کے ساتھ رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرما. میرے مولا تمام بلاؤں, تمام مصیبتوں اور تمام ناگہانی آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اس مبارک محفل میں جتنے احباب شریک ہوئے ہیں سب کی مغفرت کے فیصلے فرما, سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جن احباب نے اس عظیم الشان اجلاس کا اہتمام اور انتظام کیا ہے, یا اللہ ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما, دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں داخل اور شامل فرما. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. قبر کے تمام سوالوں کا جواب ہم سب کے لیے آسان فرما. قبر کی تنگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. میدان محشر کی وحشتناکیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا الہی اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو عطا فرما. میرے مولا پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو عروج عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں امن و امان قائم فرما, خاص طور پہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرما. یا اللہ تمام طرح کے ظلم و ستم سے, تشدد سے, استبداد سے پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ جن احباب نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے, یا ان کا ہم پر حق ہے, یا وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں, میرے مولا ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ تمام مساجد, تمام مدارس, تمام مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا الہی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا الہی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر عطا فرما. یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما. یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. محترم حضرات, ابھی مسجد عمر فاروق میں اذان ہوگی اور 5-7 منٹ کے وقفے سے انشاءاللہ جماعت ہو جائے گی. آپ حضرت کے سلام کا جواب دے دیں. صبح 5 بجے حضرت کی فلائٹ ہے, ابھی حضرت قیام گاہ جائیں گے, وہیں جماعت بنا کر نماز ہوگی, اور صبح 4 بجے یہاں سے نکلنا ہے, 5 بجے حضرت کی فلائٹ ہے, اس لیے حضرت سلام کریں گے, جواب دیں. مسافے کی بھیڑ نہ لگائیں.
حضرت سلام کریں گے، آپ جواب دے دیجئے، یہی مصافحہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔